تو ان کے ذریعے سے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا۔ یہ پیغام لے کے جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اسی دورانیے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بھی بہت پیغام آ رہے تھے نکاح کے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ شادی کرنا چاہتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھلے وہ بیوہ تھی، بھلے 40 سال کی ان کی عمر تھی، لیکن وہ بھی ایک نامور خاتون تھی اور مالدار خاتون تھی۔ لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آ جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سیدہ نفیسہ کو بھیجتے ہیں پیغام نکاح دے کر کہ جائیں بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو چچا بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، یہ ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا کم عمر کا ہو اور لڑکی زیادہ عمر کی تو جی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی ایسا واضح رشتہ مل رہا ہے، آپ اس کو نہ ٹھکرائیں کہ آپ بھی کنوارے وہ بھی کنواری بیوہ نہیں ہیں، تو آپ کریں شادی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی نہ ٹوکیں کہ جو خود کم عمر کے ہیں اور زیادہ عمر کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، ان کو بھی ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ، جو مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سے 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہمیں مستند تاریخ سے پتہ چلتی ہے وہ 18 سے 20 سال ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب یہ رشتہ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر خاتون کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، وہ خود بھی کسی کے ذریعے پیغام نکاح بھیج سکتی ہے مرد کے پاس، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ کچھ ہم نے بھی بہت ساری سختیاں پیدا کر دی ہیں دین اسلام میں، اور اس خاتون کو یاد کریں، بخاری میں آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آ کے کہتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جس سے نکاح کرنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی اگر کوئی اس بات حلال طریقے سے کسی کو یہ بات کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ جو دوسرے انٹرسٹنگ لفظ بنائے ہوئے ہیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ یہ کسی طرح مان جائے، کسی طرح میرے جنگل میں آ جائے، کسی طرح میں اس کو پھنسا لوں، دوست بنا لوں، ان ساری باتوں سے بہتر یہی نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بندہ اپنا بنا لے اور اس کو نکاح کا پیغام دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ بات کہ بچے بھی صرف 2 ہی ہوں، 2 سے زیادہ نہیں، بچے 2 ہی اچھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قبول تھا، آپ نے پھر بھی بڑوں سے مشورہ کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی راضی بھی ہوں تب بھی بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بڑے دیکھ رہے ہیں انہوں نے عمر گزاری ہے، جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ آج کے بچے نہیں دیکھ سکتے، وہ عمر گزار کے بیٹھے ہیں بڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں، آپ دیکھیں تجارت کے لیے جانا تھا، بڑوں سے مشورہ، اب نکاح کی بات ہے پھر بڑوں سے مشورہ، تو مشورہ کر کر کے چل رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ انسان کو کنیکٹ رہنا چاہیے، جس کا اسے پتہ ہے یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ میرا ساتھی، میرا رشتہ دار میرے ساتھ مخلص ہے اور مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اس سے مشورہ کر کے پھر آگے قدم اٹھانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سے 20 سال ایک 40 سالہ خاتون سے کیا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق مہر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 20 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 20۔ کتنی رقم بنتی ہے 20 اونٹ؟ 1.5 لاکھ کا بھی لگائیں تو کتنے کے بنیں گے 20 اونٹ؟ جا کے کہیں 25-30 لاکھ کے بنتے ہیں 20 اونٹ۔ 20 اونٹ حق مہر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ہمارے ہاں کیا وہ مشہور ہے 32 روپے، اور کیا کہتے ہیں 32 روپے 8 آنے، اللہ اکبر، 32 روپے 8 آنے، شرعی حق مہر 32 روپے 8 آنے۔ کس نے بنایا شرعی حق مہر؟ یہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے شریعت میں حق مہر کی۔ اگر میں صحیح بات کروں نا،
بھلے خواتین اوپر سن رہی ہیں آپ کے اوپر گرم ہو جائیں بھلے بعد میں. اگر آپ نے شریعتی سنت دیکھنی ہے، سنت ہی اگر آپ نے دیکھنی ہے، کم از کم جو حق مہر ہونا چاہیے، کم از کم جو حق مہر ہونا چاہیے 1,00,000 روپے ہونا چاہیے. آج کے دور کا بھی کم از کم حق مہر 1,00,000 روپے. 2,000 3,000 5,000 8,000 یہ حق مہر. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ دے رہے ہیں حق مہر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور نکاح بھی پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نکاح پڑھایا. تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر لوگ کرتے کیا ہیں، پوری کی پوری شادی میں اپنی مرضیاں، اور جب حق مہر کی بات آئے شرعی حق مہر، اور وہ بھی شرعی نہیں ہوتا، صرف اپنے فائدے کے لیے اس کے ساتھ شریعت کا نام لگا دیا، شرعی حق مہر. اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں کہیں یہ 32 روپے قیمت کہیں نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنا کے لے آئے. شرعی حق مہر، شرعی حق مہر 2 پھر 20 اونٹ. یہ جو میں 1,00,000 روپے کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے علاوہ بھی اور نکاح کیے ہیں، ان میں آپ کی کم تعداد بھی تھی حق مہر کی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں. اگر کم از کم آپ نے سنت کے مطابق اگر دینا ہے نا حق مہر، ویسے جتنا بھی دیا جا سکتا ہے، بندہ جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا دے گا، اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے. اگر آپ شریعت کا لفظ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنت، تو پھر کم از کم بھی 1,00,000 روپے حق مہر دیں. ورنہ پھر یہ نہ کہیں کہ یہ سنت حق مہر ہے، میں یہ جو دے رہا ہوں یہ سنت حق مہر ہے. پہلے دیکھیں سنت ہے کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تھی، نکاح تھا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہے، آپ کے گھر میں. کہاں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. گھر جوائی بننے میں کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے؟ گھر جوائی. اور آج گھر جوائی کو کتنی باتیں سنائی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے، پہلا نکاح ہے، اور آپ گھر جوائی بن گئے. اگر کوئی گھر جوائی بن جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں یہ بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تجارت کرتے رہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہی. وہیں رہے آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہیں آپ کھاتے پیتے سب کچھ ادھر ہی، انہی کے مال سے آپ نے آگے تجارت کی ہے. تو اگر بیوی کے مال کی ضرورت پڑے تو اس کا مال بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر بیوی کے مال کی ضرورت ہو تو اس کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بیوی کی مرضی ہونا بھی ضروری ہے. بیوی اگر اپنی خوشی سے دے تو. کچھ لوگ حق مہر دے دیتے ہیں زیادہ، وہاں بول دیتے ہیں لوگوں میں، اور بعد میں کیا کرتے ہیں، اکیلے میں جا کے واپس لے لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا جن لوگوں میں زیادہ تر یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ورنہ پھر ایک تنقید والی بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ حق مہر وہاں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کے سامنے اور لوگوں کے سامنے زیادہ لکھوا دیں گے، بعد میں جا کر واپس لے لیتے ہیں کہ تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے دے دے، میرے کام آنے ہیں، تو نے کیا کرنا ہے. تو حق مہر حق ہے بیوی کا، اس کا نام ہی حق مہر ہے. تو وہ جو آپ نے لکھوایا ہے وہ آپ نے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے. ہاں اس میں تھوڑی سی ادھار چل سکتی ہے کہ ہاں بھی میں بعد میں دوں گا، لیکن آپ نے دینا ہر حال میں. اب یہاں سے پتہ چل گیا ہمیں ایک 18-20 سال کا لڑکا بھی ایک بڑی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے، نہیں ٹوکنا چاہیے. اگر دونوں خوش ہیں تو ان کا نکاح کروا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ پھر زلزلے اور طوفان آئیں گھروں میں، بہت ساری بڑی بڑی باتیں اٹھیں اور خاندان کے خاندان اجڑ کے رہ جائیں. اگر جو لڑکا لڑکی میاں کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کا نکاح کروا دیں. اس سے اچھا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی راستہ ہی نہیں ہے.